اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹو مائی آل ویور لیسن نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن نمبر 4 کو. لیسن نمبر 4 کے اندر جو مین ٹاپک اور پہلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر مینیجر جو ہوتے ہیں وہ کام کیوں کرتے ہیں. تو بیسیکلی پرپس یہ ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے کا کہ جو لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہے ہائر کر سکتے ہیں جابس کے لیے اور ان کے اوپر نگرانی ان کی کر سکتے ہیں. ہمارا تمام کام اچھے سے ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک انسان علیحدہ سے کام کرے اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ ایک منظم طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کا. ہر کوئی اپنا اپنا کام خوش اسلوبی سے سر انجام دیتا ہے. جب لوگ اپنے اپنے کام کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں تو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ اپنا گول اچیو کر لیتی ہے. اب ہم اس ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں کہ اس کے اندر بک کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پیپل کین ورک مور پروڈکٹیو. لوگ جو ہیں ان سے ہم اور زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا ان کی خدمات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں وین ورکنگ ان اے گروپ. جب وہ لوگ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں دین ورکنگ ان الون. تو آرگنائزیشن میں کام کرنے کا پہلا فائدہ یہ کہ ہم لوگوں سے اچھے طریقے سے ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. واٹ مینیجرز کین ڈو اینڈ واٹ مینیجرز کین ناٹ ڈو while مینیجنگ پیپل آرگنائزیشن اینڈ سوسائٹیز دا میتھڈس آف مینجمنٹ. کہ جب ایک مینیجر آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ علیحدہ سے کام کرے. بیسک پرپز آف دا ورکنگ اور ایگزسٹنس آف آرگنائزیشن از. جو بیسک پرپز ہے آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس کا اور لوگوں کا اس میں کام کرنے کا وہ یہ ہے کہ لنک کرتا ہے. جب لوگ اس میں کام کرتے ہیں اور مینیجر ہوتا ہے نا تو اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں یا مقاصد ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ ہم لنک کرتے ہیں انڈیویجولس کو ریلیشن شپس میں. جب لوگ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں نا بہت سارے تو آٹومیٹیکلی ان میں کچھ نہ کچھ ریلیشن قائم ہو جاتا ہے. دین ہمارے پاس ہے الوکیٹ دا ٹاسک ٹو فلفل دا آبجیکٹیو. ہم ان کو ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ ہم نے اس گول تک پہنچنا ہے اور آپ نے یہ ٹاسک پرفارم کرنا ہے. الوکیٹ کہتے ہیں اتھارٹی کو ٹو پرفارم انڈیویجول ٹاسک. ہم ان کے اوپر نگرانی کرتے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر مینیجرز ہوتے ہیں چھوٹے لیول کے اور وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوآرڈینیٹ کرتے ہیں آبجیکٹیو اور ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں مختلف یونٹس کی ان کو باہم مربوط کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے گول تک پہنچتے ہیں. فیسیلیٹ کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ دا فلو آف ورک. کہ فیسیلیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کے بہاؤ کو آسان بنانا. جو کام مشکل ہے جب آرگنائزیشن کے اندر ہوگا تو وہ اور زیادہ آسان ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آرگنائزیشن میں کام کیا جائے تو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں یا کیا ہمارے مقاصد ہیں. دین ہمارے پاس ہے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر. کہ اس کا مین جو ہے اس کا فوکس کس چیز پہ ہے تو اس کا مقصد یا اس کا لنک یا اس کا کنسرن جو ہے وہ لوگوں کے کام پر ہے کہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ آرگنائزیشن کے بیہیویئر کا مین کنسرن ہوتا ہے ایکشن آف پیپل کے ساتھ. ایٹ ورک کام کے دوران مینیجرز نیڈ ٹو ڈیولپ دیئر انٹرپرسنل اور پیپل اسکل اف دے آر گوئنگ ٹو بی افیکٹو. اگر انہوں نے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے تو ان کی لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے. جب ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو آرگنائزیشن کے جو مقاصد ہیں وہ ہم جلدی حاصل کر سکیں گے. آرگنائزیشنل بیہیویئر از دا فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ انویسٹیگیٹ دا امپیکٹ دیٹ انڈیویژل گروپس اینڈ اسٹرکچر ہیو آن بیہیویئر اینڈ آرگنائزیشن. یہ ساری وہی چیزیں ہیں بہت آسان ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ مجھے دوبارہ سے ایکسپلین کرنی پڑیں گی. نیکسٹ پوائنٹ میں کیا ہے آپ ایک دفعہ پڑھ لو نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. مطلب یہ کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہم یہ ہے کہ جب جو مینیجر ہوتے ہیں ان کو یہ ایک اس طرح کا سسٹم جو ہے پرووائڈ کرتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کام سے نہ ہٹیں. ہم لوگوں کو اس کے تھرو موٹیویٹ کرتے ہیں ہم اسکل حاصل کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہم لوگوں کا جب ہم نے ایکشنز کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود بھی بہت کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے کام سے نہیں ہٹتے اور ٹرن اوور ریڈیوس ہوتا ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں اپنے کام کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجیے گا. فوکس آف آرگنائزیشنل بیہیویئر. آرگنائزیشن بیہیویئر کا فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پرسنالٹی پہ پرسیپشن پہ کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو یا لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں. لرننگ پہ اور لوگوں کو موٹیویٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے تو یہ
फोकस इसका मोटिवेशन पे होता है। गोल ऑर्गेनाइजेशनल जो हैं वो यहाँ पे है, द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के गोल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एमसीक्यूज़ में आई है इस दफ़ा भी और आगे भी आएगी कि कंपोनेंट एक एटीट्यूड्स के क्या होते हैं। एक तो होता है कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग, अफेक्टिव यानी कि फील करना, और बिहेवियरल होता है डूइंग। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर ये बनता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे भी सही, और ये है कि गोल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अभी सारे वन बाय वन हम पढ़ते हैं। द एम्फेसिस विल बी ऑन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस टर्नओवर, कि एम्प्लॉय से ज़्यादा पैदावार या उससे फ़ायदा हासिल करना है तो उसके लिए हमने रिड्यूस करना होता है टर्नओवर को, यानी कि वो काम से हटे नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप क्या होती है। अ फोर्थ टाइप ऑफ बिहेवियर बिकमिंग इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये होता है कि एम्प्लॉय किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। इसके बाद आता है एटीट्यूड्स आर एवेल्यूएटेड स्टेटमेंट्स फेवरेबल। अच्छा, अब कोई चीज़ अच्छी है तो आपके फेवरेबल है आपके लिए तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, और अनफेवरेबल है तो आपका अलग से होगा, मतलब उसके उलट होगा। और कंसर्निंग ऑब्जेक्टिव पीपल और इवेंट। इसके बाद है ये बनता किस तरह से है, मैंने पहले भी बताया, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और यहाँ पे फिर इसकी आगे कॉग्निटिव का बताया हुआ है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन बिलीव, लोगों के जो अकायद वगैरह होते हैं, तो ओपिनियन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशनल हेल्ड बाय अ पर्सन। एक इंसान क्या बिलीव्स रखता है, क्या उसकी ओपिनियन है, क्या उसकी नॉलेज है, और क्या वो इंफॉर्मेशन रखता है। वकूफ़ कॉग्निटिव की उर्दू है, और वकूफ़ होता है किसी चीज़ को समझना वगैरह। इसके बाद है द अफेक्टिव component of an attitude is the emotional और feeling सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। इसमें हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग आती हैं जब हम दिल से सोचते हैं बजाय दिमाग के। बिहेवियरल में वो हमारे कंपोनेंट आते हैं इंटेंशन टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, कि एक ख़ास चीज़ को लेके हमने किस तरह से बिहेव करना है, वो हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट में आता है। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड एटीट्यूड्स आर जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटेड जो हमारे या जॉब के रिलेटेड तीन हैं, ये जॉब सेटिस्फेक्शन है कि जॉब से हम सेटिस्फाई हैं रहें, जॉब इन्वॉल्वमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ये आपने तीनों याद कर लेने हैं, अगर एमसीक्यूज़ में आए तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रीब्यूशन क्या है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टू द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जब हम चाहते हैं हम गोल हासिल कर लें। इफ़ेक्टिवनेस होता है कि आप कितने बाअसर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में, तो उसमें कंट्रीब्यूट किस तरह से करता है एक ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के थ्रू ही हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इवेंट्स को, यानी उसके अंदर जो भी चीज़ें वकूअ पज़ीर हो रही हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च, और हम बिहेवियर के रिलेटेड रिसर्च करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स को। जब हमें बिहेवियर का पता होता है तो हम पता होता है ना कि हम किस तरह से किस चीज़ को डील करना है, तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिचुएशन को देख के कि अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो फ्यूचर में कुछ इस तरह से वाक़या होगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर फोकस, अब यहाँ से पढ़ते हैं, फोकस ऑन बोथ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर। मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड बिहेवियर इन बोथ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉर्मल यानी कि बड़े अथॉरिटीज़ वगैरह हैं उनको समझना भी मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है, और इनफॉर्मल कंपोनेंट उसके हो गए वो जो उसमें मज़दूर वगैरह हैं और ये हैं, तो ये उसके इनफॉर्मल हो जाते हैं। मैनेजर्स आर पर्टिकुलरली कंसर्न विद द थ्री टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर्स। मैनेजर तीन तरह के लोगों से उसका कंसर्न होता है बिहेवियर से। एक तो प्रोडक्टिविटी है कि लोग अच्छे तरीके से काम करते रहें, उनसे खदमात हासिल होती रहें। अब्सेंटिसिज्म है एंड टर्नओवर, ये दोनों चीज़ें एक ही तरह की कंसिडर की जाती हैं। इसमें यह है कि जब आप काम से हटते हो, आपकी गैर हाज़िरी होती है या आपका दिल नहीं करता काम करने को, तो ये मैनेजर्स का इनसे ताल्लुक़ होता है कि कोई इंसान अपने काम करने से हटे नहीं। फोर्थ टाइप ऑफ बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप इज़ इमर्जिंग एज अ
وائٹل کنسرن. ٹھیک ہے، سٹیزن شپ کا میں نے اوپر پڑھا بھی تھا، اور اگر ہمیں بھول گیا ہو یا یہ ہے کہ بیکمنگ امپورٹنٹ ان ڈٹرمائننگ امپلائی پرفارمنس. سٹیزن شپ کیا ہوتا ہے؟ امپلائی کی پرفارمنس. تو یہ بھی مینیجر نے دیکھنی ہوتی ہے. مینیجر مسٹ آلسو بی اٹینٹیو ٹو امپلائی ایٹیٹیوڈس. جو مینیجرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کا دماغ یا مطلب حاضر رہنا چاہیے، اٹینٹیو رہنا چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ امپلائیز کے ایٹیٹیوڈس کو دیکھنا چاہیے. یہ ویلیو اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہوتی ہیں، یا فیوریبل ہوں یا انفیوریبل ہوں. تو جب انفیوریبل ایٹیٹیوڈس ہوگا تو لوگ کام صحیح طرح سے نہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اب آتا ہے آرگنائزیشن بیہیویئر اینڈ ہیومن. اب اس میں دو چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں کہ کون سے ویریبل ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں انڈیویژول ہیومن بیہیویئر پر. تو وہ پرسن ہے، فرد، اور انوائرمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کا. تو یہ دو ویریبل ہیں انفلوئنسنگ دا انڈیویژول ہیومن بیہیویئر. دین ہمارے پاس آتا ہے دا پرسن. No single measure of individual differences can provide a complete understanding of an individual and predict all the behavior of an organization. It is therefore more useful to consider a variety of differences that explain aspect of employee behavior. These can be so on. اچھا، اس میں کیا ہے کہ نا، اس میں یہ ہے کہ ہم کسی ایک سنگل چیز سے نہیں بتا سکتے کہ ایک انڈیویژول اس طرح سے فیوچر میں پرفارم کرے گا. جب ہم نے پریڈکشن دینی ہے تو ہم ایک چیز کو ایک بندے کو دیکھ کر نہیں کہیں گے، بلکہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، اور تبھی ہم جو آرگنائزیشن میں بیہیویئر اس کا ہے یا ویسے ایک امپلائی کا جو بیہیویئر ہے اس کو ہم پریڈکٹ کریں گے. تو وہ اسکلز ہیں، ابیلیٹیز ہیں، اور پرسنالٹیز ہیں، اور پرسیپشن ہیں، ایٹیٹیوڈس ہیں، اور ویلیوز ہیں، اور ایتھکس ہیں. اس کے بعد یہ فارمولہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ بیہیویئر از دا فنکشن آف دا پرسن اینڈ دا انوائرمنٹ. پرسن میں کیا چیزیں ہیں اور انوائرمنٹ میں کیا چیزیں ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اسکلز اینڈ ایبلٹی. مینٹل اینڈ فزیکل کیپیسٹیز جو ہوتی ہیں ایک انسان کے اندر، صلاحیتیں اس کی دماغی لحاظ سے اور اس کے جسمانی اور ظاہری لحاظ سے کسی چیز کو پرفارم کرنے کے لیے، تو وہ اس کی ایبلٹیز اور اس کی اسکل آتی ہیں. دین ہمارے پاس آتی ہے پرسنالٹی. اور پرسنالٹی کا یہ یہاں پہ ایک ڈائیگرام بھی ہے. سب سے پہلے آتی ہے پرسنالٹی. پرسنالٹی میں آتی ہے سیلف کانسیپٹ، انٹرنل پوزیسز ویلیو، کہ ایک انسان کا اپنے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، اور اس سے پھر جب وہ اس کا نقطہ نظر کا ہوتا ہے نا اپنے بارے میں کہ میں اس طرح سے ہوں، اس طرح سے ہوں، تو پھر وہ اپنے ایٹیٹیوڈس کو بناتا ہے. اس میں اس کی ایموشنز اور ایبیلیٹیز ہوتی ہیں، اور ایٹیٹیوڈ سے پھر وہ بیہیو اس طرح سے، جس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اسی طرح سے اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہی تقریباً اس پیراگراف کے اندر ہوگا. دین ہمارے پاس آتا ہے پرسیپشن. کیا ہوتا ہے؟ پرسیپشن ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کسی چیز کو پرسیو کرنا. وی یوز دا مینٹل پروسیس آف پرسیپشن ٹو پے اٹینشن سلیکٹیولی ٹو سم اسٹیمولائی اینڈ کاز ان آور انوائرمنٹ. اچھا، اب یہاں پہ میں نا یہاں پہ پہلے ایک چیز بتا دوں اور اس کے بعد ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں. There are two types of perception. ایک social perception process ہے, is the process of gathering, selecting and interpreting information about how we themselves and others. In contrast, physical perception focus on gathering and interpreting information about physical object. Okay. اب پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک گلاس بھرا ہوا ہے، آپ دو افراد ہو، ایک آدھا ہے، ٹھیک ہے گلاس، تو ایک انسان کہتا ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے، ایک کہتا ہے آدھا خالی ہے. تو ہر انسان کے مائنڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کسی چیز کو کس طرح سے سمجھتا ہے یا کس طرح سے پرسیو کرتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ہماری پرسیپشن. ایٹیٹیوڈس کیا ہوتے ہیں؟ یہ فیلنگ، بلیف اور بیہیویئر پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ ہم نے اوپر پڑھا تھا. ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ ویلیوز آر لانگ لاسٹنگ بلیفس اباؤٹ واٹ از امپورٹنٹ، ورتھ وائل اینڈ ڈیزائربل. بلیف کے مطلب کون سی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کس چیز کی ہمیں بہت زیادہ خواہش ہے، تو وہ ہماری ہوتی ہیں ویلیوز. اے پرسن ویلیوز از دا سسٹم وے اور شی آرگنائز اینڈ پریورٹائز ویلیوز، کہ وہ پریورٹیز دیتا ہے پرسن
کہ کون سی چیز پہلے ہے اس کے لیے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے۔ دین ہمارے پاس آتے ہیں ایتھکس، کہ ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اب ہم اس کو پڑھیں۔ اچھا، ایتھکس میں جو چیز ہے نا، یہ ہماری ایتھکس ہوتے ہیں ہماری بیسیکلی اخلاقیات، ٹھیک ہے۔ بیسک ایتھکس مطلب آپ کو اچھے برے کی تمیز جو ہوتی ہے وہ ایتھکس ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس جو ہے نا، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اگر پیپر میں آ جاتا ہے۔ دوز ہو ہولڈ اے ریلیٹیوسٹ ویو آف ایتھکس، جو ریلیٹیوسٹ ویو جن کا ہے وہ یہ بیلیو رکھتے ہیں واٹ از رائٹ اور رانگ، کوئی چیز غلط ہے یا صحیح، ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن اور کلچر پہ۔ اور جو یونیورسلسٹ ہیں وہ بیلیو کرتے ہیں کہ ایتھیکل اسٹینڈرڈ شوڈ بی اپلائڈ کنسسٹنٹلی ان آل سچویشن اینڈ کلچر، کہ یہ جو ہمارے اچھائی اور برائی کوئی انسان کب اختیار کرتا ہے، اوپر والوں نے کہا، جو ہمارے ریلیٹیوسٹ تھے وہ کہتے تھے کہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن سے آزاد ہے، کلچر سے بھی، اور کوئی انسان جو ہے اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھائی یا برائی اختیار کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کلچر پہ ڈپینڈ کرے، ٹھیک ہے۔ دین ہمارے پاس آتا ہے انوائرمنٹ، ایک آرگنائزیشن کے کیا ہوتا ہے، ایک اس میں ورک گروپ ہوتا ہے، پھر اس میں جاب ہوتی ہے، اور پھر اس میں پرسنل لائف ہوتی ہے۔ اتنا خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، 3 چیزیں یہ دیکھ لیں اور اگر دل کرے تو اندر سے پڑھ لیجئے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے دا بیسک آرگنائزیشنل بیہیویئر ماڈل، اس میں ایک آرگنائزیشن ہے، اس میں 3 کمپوننٹ ہیں یا 3 لیول ہیں۔ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، پھر اس میں گروپ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں انڈیویجول کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انڈیویجول لیول کو دیکھتے ہیں، پھر گروپ لیول کو دیکھتے ہیں، اور آرگنائزیشن کے سسٹم کو اس کو بعد دیکھتے ہیں۔ The purpose of understanding organization from all 3 levels, individual, group and organization, is to develop a well-rounded view that will prepare us for challenges that managers face in today's business environment. آج کل کے دور میں ایک مینیجر کو کس طرح کے چیلنجز پیش ہیں، تو اس کے لیے اسے 3 جگہوں پر، مطلب 3 جو لیول ہیں ان پر اس کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ فوکسنگ آن دا انڈیویجول لیول، جب ہم فوکس کرتے ہیں انڈیویجول لیول پر، الاؤ کرتے ہیں ہمیں ٹو انڈرسٹینڈ انڈیویجول ڈفرینسز، پرسیپشن، موٹیویشن اینڈ لرننگ، تو لوگوں کے اختلافات جو ہیں، نقطۂ نظر، ان کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایک انسان کو ہم موٹیویٹ کریں وہ کام کرے گا، ایک انسان کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہر ایک انسان کا نقطۂ نظر کسی بھی چیز کو لے کے مختلف ہوتا ہے، تو لوگوں کو پرسیو کرتے ہیں ہم، اور ان کے بیہیویئر کو پرسیو کرتے ہیں، پھر انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں کو مختلف طرح سے۔ فوکس کرتے ہیں گروپ لیول پہ جب ہم، تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں الاؤ ہوتا ہے یا شو ہوتا ہے ہمیں more than 2 people can work together in a group or a team within an organization۔ جب ہم گروپ پہ فوکس کرتے ہیں تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ہم 2 لوگوں پہ کرتے رہیں اور ٹیم پہ کرتے ہیں۔ فوکس آن دا آرگنائزیشن لیول، جب ہم آرگنائزیشن لیول پہ فوکس کرتے ہیں تو یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے ٹو سی دا ایفیکٹس آف دا آرگنائزیشنل انوائرمنٹ، کہ ہم جو ہیں ایفیکٹ دیکھیں آرگنائزیشن کے انوائرمنٹ کے، ٹیکنالوجی کے، اسٹریٹجی کے، اسٹرکچر کے اور کلچر کے۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، کنیکٹڈ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔